السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص۔ معزز سامعات، عقیدۃ الطحاویہ کی اس مبارک کلاس میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا بکم۔ آج سے ہم لوگ انشاءاللہ جس کتاب کو پڑھیں گے اس کتاب کا نام ہے عقیدۃ الطحاویہ۔ اس کے علاوہ بھی مزید کتب سے استفادہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ان میں سے قابل ذکر مثلاً اللہ پر ایمان، کتاب التوحید وغیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے درست کہنے اور آپ سب کو بغور سماعت کرنے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، نیز ہمارے عملوں میں اخلاص عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ قبل اس کے کہ ہم کلاس شروع کریں، مناسب بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور عقیدے کی اتنی اہمیت ہمارے زندگی میں کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ عقیدہ کی لغوی تعریف کیا ہے۔ تو لفظ عقیدہ دراصل لفظ عقد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کو باندھنا۔ جیسے کہا جاتا ہے اعتقدت کذا، میں ایسا اعتقاد رکھتا ہوں یا میں ایسا اعتقاد رکھتی ہوں، یعنی میں نے اسے اپنے دل اور ضمیر سے باندھ لیا ہے۔ عقیدہ کی شرعی تعریف: اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور انہیں ارکان ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان عقیدے کے باب میں اپنے رب کے بارے میں پڑھتا ہے کہ اس کا رب کون ہے اور رب کا نام اور اس کی صفات کیا کیا ہیں، اور ان کا رب ان سے کس کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس لیے اہل علم نے اس علم کو اشرف العلوم سے تعبیر کیا ہے۔ معزز سامعات، اگر بنظر دقیق ملاحظہ کیا جائے تو شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، جس میں ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق دلی کیفیت سے ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، عبودیت و الوہیت اور اسماء و صفات پر اہل سنت والجماعت کے طرز پر کامل ایمان رکھنا۔ اعمال وہ اعمال جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور دیگر عملی احکامات، یہ فروع کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی قبولیت عقیدے کی جڑ پر قائم ہے اور یہی اساس اور بنیاد بھی ہے۔ لہذا صحیح عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر دین قائم ہوتا ہے، اور اس کی درستگی پر ہی اعمال کا صحت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ کہف آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، چاہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً آپ کے طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا، اور بالیقین آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر آیت نمبر 2-3 میں ارشاد فرماتا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ عَلَى اللَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے۔ یہ اور اس مفہوم کی ڈھیر ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اعمال صالحہ اس وقت قبول ہوں گے جب وہ شرک سے مبرہ و منزہ ہو۔ اسی لیے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اولین ترجیح عقیدے کی اصلاح ہی رہی ہے۔ پس سب سے پہلے وہ اپنے قوم کو اس بات کی طرف دعوت دیتے تھے کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے سوا ہر کسی کی عبادت کو ترک کر دی جائے، اور اس رب کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر شریک اور ساجی نہ ٹھہرایا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ نحل آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت سے پرہیز کرے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اسے طاغوت کہا جا سکتا ہے۔ اور ہر رسول جب بھی اپنے قوم سے مخاطب ہوتے تو فرماتے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف آیت نمبر 59، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے معبود ہونے کے کوئی قابل نہیں ہے۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام، ہود، صالح، شعیب اور تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم سے فرمائی ہے۔ بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی نبوی زندگی کے آدھے سے زیادہ عمر 13 سال تک لوگوں کو توحید اور عقیدے کی اصلاح کی دعوت دیتے رہے، اس لیے کہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر دین کی عمارتیں قائم ہوتی ہے۔ حقیقی داعیان دین اور مصلحین نے ہر زمانے میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اسی نقش قدم کی پیروی کی ہے، چنانچہ وہ توحید اور عقیدے کی اصلاح کی دعوت سے ہی اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد دین کے دیگر احکامات کی پیروی کا حکم دیتے ہیں۔ معزز سامعات، ہمارے درس کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے، آئیے اس کتاب پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر کئی کتابیں موجود ہیں، البتہ امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی کی کتاب عقیدۃ الطحاویہ اپنے اختصار اور جامعیت کے پیش نظر بنیادی حیثیت کے حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب و عجم کے جامعات اور مدارس میں عقائد کے باب میں داخل نصاب ہے، اور اہل سنت والجماعت کے تمام متفقہ مذاہب کے نزدیک یہ متفقہ اور مسلمہ دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب میں 2-3 مقامات پر عقیدہ سلف نے الگ رخ اختیار کیا ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ متعلقہ مقامات پر کی جائے گی۔ عزیزہ سامعات، کتاب شروع کرنے سے پہلے مؤلف کے بارے میں یعنی کتاب کے رائٹر کے بارے میں جاننا بھی کتاب کا ایک حق ہے، اس لیے ہم اختصار سے مؤلف کی سوانح حیات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سلسلہ نسب: ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ بن عبد الملک بن سلمہ بن سلیم بن سلیمان بن جواب الازدی الطحاوی صحرائے مصر کی ایک بستی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے طحاوی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش 239 ہجری میں ہوئی۔ سن بلوغت کو پہنچے تو تحصیل علم کے لیے مصر منتقل ہوئے۔ ابتدا میں اسماعیل بن یحییٰ المزنی سے علم حاصل کیا۔ جیسے ہی علم میں وسعت پیدا ہوتی گئی ویسے ہی مسائل فقہ میں انہماک بڑھتا گیا۔ امام صاحب نے قریب 300 سے زائد شیوخ و اساتذہ سے کسب فیض اور تربیت علم و عمل پائی۔ مصر میں موجود اور نئے آنے والے تمام علماء کرام کے خدمت میں جا پہنچتے اور تبادلہ خیال اور علمی دراست کرتے رہے۔ علامہ محمد یونس آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام طحاوی
ثقہ، جید، عالم، فقیہ اور ایسے دانشمند انسان تھے کہ ان کی مثالیں نہیں ملتی۔ امام ذہبی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام طحاوی بہت بڑے فقیہ، محدث، حافظ، معروف شخصیت، ثقہ راوی، جید عالم اور ظریق انسان تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طرز استقلال سے بہت متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بھر مسلک حنفی کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ اسی بنا پر آپ کو حنفی مسلک کا بہت بڑا وکیل سمجھا جاتا ہے۔ آئیے ایک نظر تصنیف اور تالیفات پہ بھی ڈالتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے حیات مبارکہ میں جن کتابوں کی تصنیف کی ہے، جن کتابوں کو لکھا ہے، ان میں سے قابل ذکر عقیدۃ الطحاویہ، معانی الآثار، مشکل الآثار، احکام القرآن اور دیگر کتابیں بھی موجود ہے۔ آپ کی وفات 321 ہجری بروز جمعرات قرا میں ہوئی اور قرافہ نامی بستی میں آپ دفن کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔